سر بتائیے گا کہ آج یوم یکجہتی کشمیر ہے اور پورے کشمیر میں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، پوری آزاد کشمیر گورنمنٹ جو ہے بچہ جو ہے باہر نکلا ہوا ہے، اس موقع پر کیا کہیں گے کہ یہ کشمیر ڈے جو ہے کتنا اہم ہے اس کاز کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 فروری تحریک آزادی کشمیر کے لیے ایک تاریخی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ آج کے دن ہم پوری تحریک آزادی کشمیر کی خاطر قربانیاں دینے والی کشمیری قوم کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور اس جدوجہد آزادی کشمیر کی خاطر اپنا لہو نچھاور کرنے والے لوگ، چاہے وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر ہوں، آزاد کشمیر کے مختلف سیکٹرز پر جن فوجیوں نے قربانی دی، ہمارے بھائیوں نے یا ہمارے اور بیٹوں نے قربانی دی، آج ہم ان سب کو یاد کرتے ہیں، انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اور آج کے دن مظفر آباد، پورا پاکستان مقبوضہ کشمیر کے ان بہنوں، بیٹیوں اور بزرگوں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ آپ کی لازوال جدوجہد میں آپ تنہا نہیں ہو، بلکہ پورے کا پورا بیس کیمپ آپ کے ساتھ ہے۔ 25 کروڑ پاکستان آپ کے ساتھ ایک روحانی اور جذباتی وابستگی رکھتے ہوئے آپ کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت کے لیے آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور آج کا دن دراصل یہ ریزالو کرنے کا دن بھی ہے، یہ عزم کرنے کا دن بھی ہے کہ ہم مودی کے فاشسٹ اقدامات کی مذمت کرتے ہیں۔ مودی کشمیر کو ہڑپ کرنے کے لیے اپنے تئیں جتنے بھی اقدامات کرے ہم ان کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم مودی کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ جناب آپ کو کشمیریوں کی جو ڈیموگرافک چینج والی ایک مکروہ حرکت ہے اس سے آپ کو باز آنا ہوگا۔ مودی کو آج کے دن ہم سارے لوگ اپنے اس عزم کے ذریعے اس بات کا اظہار کرتے ہوئے بتا دینا چاہتے ہیں کہ آپ کو اسیران کشمیر کو رہا کرنا ہوگا، آپ کو انسانی حقوق کی پامالی کا کھیل ختم کرنا ہوگا، آپ کو میڈیا بلاکیٹ مقبوضہ کشمیر سے ہٹانا ہوگا، اور آپ کو کشمیریوں کے لیے ان کا جو بنیادی کیا گیا وعدہ، جو انہیں حق خود ارادیت دینے کا وعدہ ہے، اس پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ تو ڈاکٹر صاحب آج پوری قوم جو ہے وہ باہر نکلی ہوئی ہے، پوری قوم کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کاز کو آگے بڑھانے کے لیے مزید کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک صبح آزادی کشمیریوں کو نہیں مل جاتی تو ہمیں بہت ہی کنسسٹنٹ انداز میں آگے بڑھنا ہوگا، اور اس میں جو سب سے پہلی بات یہ کہ ہمیں جو بیس کیمپ ہے آزادی کا، جس کا نام آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان ہے، اس کے تمامی طبقات کو، اس کی سول سوسائٹی اور اس کی ساری سماج اور سیاست کو ایک پرو ایکٹیو کشمیر پالیسی کے تحت منظم اور مربوط کرنا ہوگا، اور ہمیں پاکستان کی عوام جو کشمیر کے لیے ایک بڑی لازوال محبت رکھتی ہے، اس کی ساری کی ساری حمایت کو کشمیریوں کے لیے ہمیں یکسو کرنا ہوگا۔ اسی طرح جو بین الاقوامی طور پر جو بکھرا ہوا ڈائسپورا ہے کشمیر کا، وہ اور پاکستان حکومت کا جو ڈپلومیٹک ڈیسک ہے، اس کو ہمیں ہارمونائز اور ہم آہنگ کرتے ہوئے دنیا کے سامنے کشمیر کی وائس بننا ہوگا۔ ٹھیک ہے ابراہیم زیاد صاحب، آپ ہمارے قانون بھی ہیں اور ایک لمبی آپ کی جو ہے وہ جدوجہد بھی ہے، سر بتائیے گا کہ مقبوضہ کشمیر میں نہ وہاں پہ انسانی حقوق ہیں، نہ وہاں پہ کوئی انٹرنیٹ ہے، نہ وہاں پہ موبائل ہے، نہ وہاں کوئی اور سہولت ہے، تو مجھے سب سے لیگل پوائنٹ آف ویو سے بتائیے گا کہ دنیا کیسے دیکھ رہی ہے جو مظالم اٹھائے جا رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں، جو انسانی حقوق سلب کیے جا رہے ہیں، جو ماؤں بہنوں کی عزتیں تار کی جا رہی ہیں، نوجوانوں کو قتل کیا جا رہا ہے؟ تاریخ انسانی میں سمجھتا ہوں کہ اس قدر انسانی حقوق کی پامالی، بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی اور ملکی قوانین کی خلاف ورزی اور اپنے آئین کی خلاف ورزی شاید ہی کسی ریاست نے کی ہو، جتنی کہ بھارت اور مودی حکومت جو ہے جس کی مرتکب ہو رہی ہے۔ تو پوری دنیا جو ہے وہ اصولوں پہ قائم ہے، ساری دنیا میں بین الاقوامی سطح پر بھی دنیا کی ساری ریاستیں جو ہیں اپنے قانونی، آئینی اور بین الاقوامی سطح پر مسلمہ جو انسانی حقوق ہیں ان کے تحفظ میں ہی دنیا کا تحفظ ہے، لیکن بدقسمتی سے ریاست جموں کشمیر کے عوام گزشتہ پونے صدی سے جو ہے وہ ان بنیادی حقوق کے لیے، جن کے لیے پوری دنیا سے ان کا وعدہ کیا ہوا اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر، اور ان کا بنیادی حق خود ارادیت جو ہے کہ ان کو اپنی آزادانہ رائے کے ساتھ جو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے، اس پر آج تک عمل درآمد نہ ہونا پوری دنیا کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں پوری دنیا کے جتنے بعض امیر لوگ ہیں ان کے جوڑنے کے لیے 5 فروری جو ہے یہ یکجہتی اس لیے منایا جاتا ہے کہ دنیا اگر ترقی چاہتی ہے، امن چاہتی ہے، تو دنیا کے سارے قوموں کو، ریاستوں کو آئین پہ، اصول پہ اس کی طرف آنا ہوگا۔ بدقسمتی سے ریاست جموں کشمیر میں اس وقت کوئی قانون، کوئی انتظامیہ موجود نہیں ہے، وہاں ہندوازم کی جو مودی کی ایک انتہا پسند سوچ ہے
اس کے تحت جو ہے وہ ریاست کے عوام کے حقوق کو غصب کیا جا رہا ہے۔ ابراہیم صاحب، آپ نے یو این او کی بات کی سر، یو این او جو ہے وہ قرارداد پاس ہو گئی لیکن عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ پوری دنیا میں بات کی جاتی ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی۔ اگر یورپ میں آپ دیکھیں، کینیڈا دیکھیں، امریکہ دیکھیں تو انسانی حقوق کی جو ہے وہ بات کی جاتی ہے، لیکن یہاں پہ دنیا کیوں خاموش ہے کشمیر کے حوالے سے؟ اس میں اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں جو اس وقت مادی مفادات ہیں اور ان کے ساتھ ریاستوں نے اپنے خارجہ پالیسی کو جو ہے منسلک کر لیا ہوا ہے، اور بھارت اپنے آپ کو دنیا میں یہ کہنے میں کہ میں بہت ایک جمہوریہ ہے اور ایک بڑی آبادی کا ملک ہے، اور تجارتی مفادات کو جو دنیا ہے وہ اس نقطہ نظر سے ایک منڈی کے طور پہ بھارت کو لے رہا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ عارضی طور پہ یہ شاید پالیسی دنیا کے لیے تو ہو سکتی ہے، لیکن دور رس اس کے نتائج جو ہیں وہ خطرناک ہوں گے کہ بھارت جو ہے وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی، آئین کی پامالی اور اقوام متحدہ کی پامالی جو ہے، تو تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ یہ کبھی بھی انسانوں کے لیے بہتری نہیں لائی بلکہ اس سے تباہی آئی ہے قوموں کے لیے، ملکوں کے لیے۔ تو اس لیے دنیا کو صرف بھارت کی ایک منڈی کے طور پر یا ایک بڑے ملک کی تجارتی مفادات کو مد نظر نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ انہیں انسانی حقوق کو جو ہے اس کے پیش نظر جو ہے وہ اپنی پالیسی مرتب کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں سر۔ بڑے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، نوجوان قتل کیے جا رہے ہیں، لوگوں کے گھر تباہ کیے جا رہے ہیں، لیکن اس کاز کو جو ہے وہ کوئی نقصان ابھی تک نہیں پہنچا۔ کیا وجہ ہے، کیا چیز ہے اس مقبوضہ کشمیر کے جوانوں میں، ہمارے آزاد کشمیر میں پاکستان کے ساتھ جو رشتہ ہے مقبوضہ کشمیر کے عوام کا، کہ اس کاز کو کوئی ابھی تک نقصان پہنچا نہیں سکا؟ بہت مزیدار سوال ہے آپ کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ 19 جولائی 1947 کو پاکستان بننے سے پہلے جب دو قومی نظریے کا نغمہ اس پورے ساؤتھ ایشین ریجن میں جاری تھا اور قائد اعظم علیہ رحمہ کی ولولہ انگیز قیادت میں قومیں اپنی آزادی کا سفر طے کیے جا رہی تھی، اس وقت کشمیریوں نے آگے بڑھ کر قرارداد الحاق پاکستان منظور کرتے ہوئے اپنے آپ کو پاکستان کے ساتھ جوڑ دیا۔ لیکن ہندوستان کی ایک فاشسٹ حکومت نے جب انہیں اس حق کو استعمال کرنے کا موقع نہیں دیا اور ایک متنازع خطے میں اسے تبدیل کر دیا، تب سے کشمیریوں کی یہ مکمل ریزالو اور ارادہ ہے کہ جب تک انہیں اپنی آزاد مرضی کے ساتھ الحاق کی اس قرارداد پر عمل درآمد کرتے ہوئے اپنے مستقبل کے تعین کی موقع نہیں ملتا، وہ آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ چنانچہ وہ تقریباً 4 لاکھ کی تعداد میں شہید ہو چکے، اپنی عزتیں پامال کر دیں، ٹارچر سیل میں مقید ہو کر ہر طرح کا اذیت برداشت کرنے کے باوجود بھی ان کا یہ جذبہ آزادی جو دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہے اس کو بھارت سرد نہیں کر سکا۔ اور ابھی بھی کشمیریوں کو ریزالو یہ ہے یا تو وہ سارے شہید ہوں گے یا وہ صبح آزادی کو دیکھتے ہوئے تکمیل پاکستان کی اس تحریک میں مکمل اپنا کردار ادا کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ 2.25 کروڑ لوگوں کو کسی ریاست کے لیے قتل کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے، لہٰذا یہ نوشتہ دیوار ہے کہ ایک نہ ایک دن کشمیری آزاد ہو کر پاکستان کا حصہ بنیں گے۔ اس وجہ سے ان کا جذبہ آزادی بالکل سرد نہیں ہو رہا اور وہ مودی کے تمام تر مظالم کے باوجود گیو اپ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا بچہ جو ہے اس کو پتہ ہے کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے اور وہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، اتنی فوج ہے، نہتے کشمیری ہیں، ان کے پاس ہر قسم کا اسلحہ ہے، سہولیات ہیں، بدماشی ہے، سارا کچھ، لیکن نوجوان کھڑے ہیں، وہاں کے طلباء کھڑے ہیں۔ تو کیا پیغام کیا آپ دینا چاہیں گے اس موقع پہ کہ اس کاز کو آگے بڑھانے کے لیے جو نوجوانوں کا کردار ہے، اسپیشلی جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جو یو این او میں ہیں، جو اوورسیز پاکستانی ہیں یا جو اوورسیز کشمیری ہیں، وہ کیا رول پلے کر سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ سری نگر کا رول مظفر آباد کی طرف شفٹ ہو گیا ہے، تو مظفر آباد کی جو بیس کیمپ کی حکومت ہے اور اسی طرح کشمیر جو دنیا بھر میں اس کا بکھرا ہوا ڈائسپورا ہے، اب تحریک آزادی کشمیر ان سے تقاضا کرتی ہے کہ وہ اپنی جو آزادی کی زندگی گزار رہے ہیں اس کے شکر کے طور پر وہ اس تحریک آزادی کی ایک باقاعدہ وائس بن جائیں۔ چنانچہ ریجنل، لوکل اور انٹرنیشنل ایڈوکیسی کا حق ادا کرتے ہوئے دنیا بھر میں بکھرے اور بیس کیمپ میں موجود نوجوانوں کو، بالخصوص آج کل کی انفارمیشن ایج میں سوشل میڈیا کے ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے تحریک آزادی کشمیر کے لیے پشتی بان بننا ہوگا اور بھارت کے جتنے بھی ناروا اقدامات ہیں انہیں بہت بری طرح ایکسپوز کرنا ہوگا
اور دنیا کے جتنے نرو سینٹرز ہیں اس کے پاس کشمیریوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے. بیس کیمپ کے لوگوں کو اور اس ڈائسپورا کو مل کر دنیا کے نرو سینٹر کو دوبارہ سینسٹائز کرنا ہوگا, انہیں ہیمر کرنا ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی دنیا جو حقوق کی پر بات کرنے والی دنیا ہے, ایڈوکیسی کی دنیا ہے, اس میں اگر ہم مربوط جدوجہد کریں گے اور نوجوان اس کردار کو ادا کریں گے تو انشاءاللہ عزیز کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم کامیابی کو نہ دیکھ پائیں. میں آخری بڑی امپارٹنٹ بات اس میں کروں گا. اللہ کہتے ہیں کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. 3 بڑی طاقتیں ہیں کشمیریوں کی آزادی کے لیے. اللہ پر بھروسہ جو کشمیریوں کے دل و دماغ میں موجود ہے. رسول خدا کی سیرت سے انلائٹمنٹ, رسول خدا کی سیرت یہ ہے کہ انہوں نے 23 سال مجاہدانہ جدوجہد کی لیکن گیو اپ نہیں کیا جب تک کامیاب نہیں کیا. اور تیسری بات, مسلمانوں سے محبت. ہم ایک طرف انڈیا سراؤنڈ کر رہا ہے, دوسری طرف چائنا ہے, تیسری طرف پاکستان ہے. انڈیا ہمارا قاتل ہے نوجوانوں, اور چائنا کمیونسٹ اور سوشلسٹ ایک ریپبلک اسٹیٹ ہے. لیکن ایک واحد مسلمانوں کی ریاست جس کا نام پاکستان ہے. پاکستان کے مسلمانوں کے ساتھ, دنیا بھر کے مسلمانوں کے ساتھ, OIC کے ممبر کنٹریز کے ساتھ نوجوانان کشمیر آپ کو ایک تعلق پیدا کرنا ہوگا. یہ 3 بڑے آپ کی طاقتیں ہیں جن کو اگر ہم مسٹر اپ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم صبح آزادی کو نہ دیں. کوئی وجہ نہیں. ٹھیک ڈاکٹر صاحب, مجھے یہاں لینے ایک بریک, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے. ناظرین تو بات کریں گے کہ قانونی جنگ جو ہے وہ کیسے لڑی جا سکتی ہے کشمیر کی, دنیا کے سامنے, UNO کے سامنے. اس سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد.